اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سندھ کے حوالے سے اس کے اوپر، اور اس کے بعد مجھے پھر سے اگر میٹنگ بلانی پڑی پارلیمنٹری لیڈرز کی تو وہ پھر ہم منگل کو انشاءاللہ بلا کے، چونکہ جلد سے جلد اس کو ہم نے پائے تکمیل تک لے کے آنا۔ یہ بتا دیجیے گا کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب نے کسی کو خوش کرنے کے لیے گالیاں دے رہے ہیں، وہ کون سی شخصیت ہے وہ ذرا بتا دیں۔ دیکھیں، میری یہ تو بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے کس کی نشاندہی کی تھی، مگر یہ ضرور ہوئی ہے کہ وہ عدالت میں پیش ضرور ہوں گے، یہ انہوں نے بتایا۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ احسن اقبال صاحب نے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جلسوں کی صورت میں دھرنا 3 کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کل تحریک انصاف کے کاہم رہنما نعیم الحق نے ایک چیز کلیریفائی کرتی ہے کہ 3 بل جو ہے وہ فوج، عدلیہ اور نیب کے خلاف آپ اسمبلی میں لانے جا رہے ہیں۔ یہ بل جیسے ہی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے اس کے بعد ہم اسلام آباد تذکرہ اور احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اب اگر خوابوں میں چیزیں نعیم الحق صاحب کو آئیں تو اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ احتساب بل کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ احتساب بل میں فوج، افواج پاکستان کو اور عدلیہ کو لانے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ جو لوگ کر رہے تھے انہوں نے اپنی تجویز وڈرا کر لی ہے، مگر اس طرح کی کوئی تجویز نہیں۔ اب اگر ان کو خواب میں یہ چیزیں آئیں کہ یہ ہو رہا ہے، حقائق نہ پتہ ہوں، اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر یہ بات کرتا جو احتساب جو بل جس کمیٹی میں ڈسکس کرتا ہے تو وہ تو مناسب ہوتا، ان کا کرنا مناسب نہیں لگا کہ ایسی بات انہوں نے کر دی جو بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ کو خدشہ ہے کہ دھرنا دیا جائے گا ان کی جانب سے؟ خدشہ ہے؟ تو دھرنے دیں یا نہ دیں، پہلے کیا ہوا دھرنوں کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا ایاز صادق صاحب، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہر فیصلے حل ہونے چاہیے۔ جب بھی میاں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، VIP پروٹوکول کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، آپ اگر حق سچ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو VIP پروٹوکول زیب نہیں دیتا کیونکہ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ سیکنڈ پیر والے دن صاحبدار کو طلب کیا گیا نیب میں، پہلے وہ پیش نہیں، اب دوسری پیش ان کی منڈی کو ہے، پہلے بھی پیش نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے اور نیب لاہور نے جو بلوایا وہاں بھی پیش ہو کے اپنی صفائی دینی چاہیے؟ جی، جہاں تک اسعاد ڈار صاحب کا تعلق ہے، یہ مجھے پتہ ہے ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تھے، سٹینٹس بھی پڑے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کی کہ دوسری بات آپ نے کیا کی تھی؟ قانون کی۔ آپ نے کہا کہ پروٹوکول کی۔ کیا ایک وزیر اعظم جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہو ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ وہ وزیر اعظم جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ لڑی، اس سے پہلے وہ جنگ اس طرح نہیں لڑی جا رہی تھی، پوری قوم کو اکٹھا کیا، افواج پاکستان کو سپورٹ دی، جو ہمارے یونیفارم میں ہے پولیس رینجرز ان کو سپورٹ دی، تو کیا ان کو آپ سوچتے ہیں کہ سیکیورٹی نہ دی جائے؟ یہ بڑی غیر مناسب سی بات ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی نہ پرووائڈ کی جائے۔ میاں صاحب کے اوپر 1993 سے یہ کیسز کافی پرانے ہیں اور مشرف دور میں یہ کیسز چلتے رہے، لیکن اچانک سے کیا ہوا ہے؟ نیب کو کس نے انجیکشن لگا دیا ہے کہ ہر پارٹی کے خلاف وہ کارروائی کرنے کو تیار بیٹھی ہے؟ مجھے اس کا بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا، یہ نیب ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ نیب نے کیا کیا، مگر کئی چیزیں ٹائم بار ہوتی ہیں، کئی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، ان کا لیگل بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ نیب ہی اس کے اوپر تبصرہ کر سکتی، میرا تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ بہت دفعہ باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی اس سیٹ اپ کو چینج کر کے کوئی نیا سیٹ اپ آ رہا ہے، اس سیٹ اپ کی کیا گنجائش ہے؟ آئین میں تو، قانون میں کوئی اس طرح کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے بہت دیکھا، ڈسکشنز بھی کی ہیں، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ یہ پھر نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو، جمہوریت مستحکم ہو، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو، جمہوریت مستحکم ہو، اور میں جس طرح بار بار کہتا ہوں وہ لوگ جو اقتدار میں ووٹ کے ذریعے نہیں آ سکتے ان کی خواہش ایسی ضرور ہوتی ہے۔ یہ بھی میں جانتا ہوں کئی لوگوں نے اچکنے سلوا لی ہیں، نئے سوٹ سلوا لی ہیں، مگر بیچاروں کے دھرے رہ جائیں گے، ان کو ذرا سے لوز سلوانے چاہیے، جو 25-30 سال اور چل جائیں ان کے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جاتی عمرہ کے باہر آج بھی PM ہاؤس کا بورڈ لگا ہوا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ایک ایسی خواہش ہے جو کہ بار بار پہلے 3 دفعہ تو پوری ہوئی، اگر لوگ جا کے لگا دیتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں؟ نہیں سر، یہ وہی بورڈ ہے جو پہلے سے لگا ہوا ہے، ابھی تک اتارا نہیں۔ جی
میں محترم عمران خان صاحب نے کہا کہ میں شریف فیملی کا پرسنل ملازم ہوں، تو مجھے عمران خان صاحب ذرا بتا دیں وہ تنخواہ کون سی ہے جو میں لیتا ہوں، یا میں بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو سنجیدہ ہونا چاہیے، اگر وہ کسی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے، یہ زیب نہیں دیتی ان کو اس طرح کی باتیں کرنا، تربیت کی بات بھی ہوتی ہے۔ صاحب ایک سوال یہ بتا دیں کہ مریم نواز جب بھی انہوں نے ٹاک کیا میڈیا سے، انہوں نے یہ کہا کہ ثبوت بعد میں آتے ہیں، الزامات پہلے لگتے ہیں، تو حسین نواز اور حسن نواز کی نیب نے انکوائری طلب کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان کی جائیدادیں طلب کی جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس پروف تھے تو انہوں نے بلوایا نا؟ وہ عدالت کی بات کر رہے ہیں کہ عدالت بار بار یہ کہتی ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ کچھ لوگوں سے تمام جماعتوں کے ساتھ آپ لوگ مذاکرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کوشش کی گئی مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اعلیٰ سطح کے رابطے کیے جائیں، زرداری صاحب سے بھی کچھ رابطے کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب اس وقت کرائسس ہے جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے پہنچائی جانے تو ابھی تک کیوں نہیں وہ زرداری صاحب آپ کو لفٹ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے رابطے ہیں جو قومی اسمبلی میں ممبران ہیں، اگر ہم نے قومی اسمبلی کی کارروائی چلانی ہوتی ہے تو سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑتا ہے، پارلیمنٹری لیڈرز کو ہیں، چیف وپس ہیں، حکومت اور اپوزیشن بیٹھتی ہے تبھی معاملہ آگے چلتا ہے، اور ہم مشاورت بھی کرتے ہیں کہ کس طرح اجلاس چلانا ہے، اور اپوزیشن کی بھی رائے لی جاتی ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے، صرف حکومت کی رائے نہیں میں لیتا۔ تو یہ جو تعلقات ہیں یا یہ جو رابطے ہیں یہ ہر جماعت سے اور انشاءاللہ رہیں گے بھی۔ زرداری صاحب کا کوئی رابطہ ہے؟ جی وہ آپ کو چند دن میں پتہ چل جائے گا، عوامی مہم وہ ضرور کریں گے، اور وہ گئے تھے، آپ بھی جانتے ہیں بیگم صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے اس کی وجہ سے، نہیں تو وہ یہیں رہتے جی۔